تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض اہم مضامین قسم کھا کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس مضمون کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ یار اللہ بھی قسم کھا کے اس کو بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی معمولی مضمون نہیں ہے، اس کو ذرا غور سے اور توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اس مضمون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے شروع کیا، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر اور زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور نقصان میں پڑا ہوا ہے، پورا کا پورا خسارے اور نقصان کے اندر ہے یہ انسان، اس کی زندگی میں کوئی نفع نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اچھا اور برا عمل کرتا ہی اس لیے تھا کہ اچھا عمل کروں نفع ملے گا، برا عمل کر بیٹھوں گا تو نقصان کھاؤں گا، تو دنیا میں نفع نقصان ہی کی تو ساری گیم تھی۔ اور اللہ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، اس شب و روز کی جس شب و روز کے اندر جو نفع نقصان کے سارے کاروبار کرتے ہو، میں اسی زمانے کی قسم کھا کے تو میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان نقصان و خسارے میں، تمہاری زندگی میں نفع نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو دیکھو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے بیان کیا کہ انسان خسارے نقصان میں، اور اس لیے کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی اور انسان کا خسارہ نقصان اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ اسی زمانے کے اندر ہی انسان نفع نقصان چاہتا ہے، کیونکہ ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار قسم کھائی زمانے کی اور آگے مضمون بیان کر دے انسان کے نقصان کا، تو زمانے اور نقصان میں کیا مناسبت اور ربط ہے؟ یہ مناسبت اور ربط ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا نفع بخش کاروبار کر رہا ہوں، میں نے فلاں کمپنی بنائی، میں نے فلاں کاروبار کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی زمانے کے شب و روز کہ جن کے اندر تم نفع نقصان کماتے ہو، میں انہی زمانے کے شب و روز کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے نقصان میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہاں پر یہ فرمایا سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے انسان نفع میں نہیں ہیں، کیونکہ نفع نہ ہونا ایک الگ عنوان ہے، نقصان میں پڑے ہونا ایک الگ عنوان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں کوئی پروفٹ تو نہیں ہے، بس ایون ہی چل رہا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، سٹور چل رہا ہے بس نقصان کوئی نہیں ہے، بس یار لیکن پروفٹ کچھ نہیں، سب پورا ہو جائے، تو گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں بینیفٹ ہے، کچھ اس کو آرام ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں یار کاروبار چل رہے نقصان میں جا رہا ہوں، بھائی یہ تو الٹا نقصان میں ہوں، تو گویا کہ نقصان میں ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ نے وہی خطرناک صورت بیان کی کہ انسان کی صورت خطرناک اتنی ہے کہ پورے کے پورے نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نفع کا تو سوال ہی نہیں، اس لیے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب وہ معیار کسوٹی بیان کر دیا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں کس معیار کسوٹی کے مطابق انسان جو ہے نفع میں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی کسوٹی۔ دوسری فرمایا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے، اور تیسری فرمایا وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو گویا کہ یہ چار جو اوصاف بیان کر دیے، یہ چار اوصاف جس کے اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ جو وہ پورے نفع کے اندر ہیں۔ جیسے دوسرے لوگ سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں، اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ نفع کے اندر ہیں کہ سب سے پہلے ایمان باللہ، ایمان، اور دوسرا عمل صالح، اور تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر۔ یہ چار اوصاف ان کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ یہ پورے کے پورے نفع میں ہیں، یہ پورے کے پورے نقصان میں نہیں ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔